صفحہ نمبر 319 664 نمبر حدیث کے ضمن میں راوی حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر ہی ہماری 3 کلاسیں گزر گئی۔ حدیث کا جو متن ہے اس حوالے سے میں زبانی کچھ بات پہلے کر چکا ہوں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس میں قابل وضاحت جو حصے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کی تشریح پر میں اپنی معروضات حد الامکان پیش کر دیتا ہوں۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا سال ہے، میں بیمار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ من وجع اشتد بی، میرا مرض شدید ہو گیا تھا۔ فقلت، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کیا انی قد بلغ بی من الوجع وانا ذو مال، میری مرض کا یہ عالم ہے اور میں صاحب مال بھی ہوں۔ ولا یرثنی الا ابنۃ، صورتحال یہ ہے کہ میری وارث بننے والی میری اولاد میں بس ایک بچی ہے۔ افاتصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کل مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، 2/3 اللہ کے راستے میں اس صورتحال میں صدقہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ قلت بالشطر، آپ کہیں تو میں نصف صدقہ کر دوں اور نصف وارثوں کے لیے ترکہ چھوڑ دوں، یعنی آدھا مال کل پونجی کا اس حالت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں تاکہ میرے سفر آخرت میں میرے لیے وہ ڈھارس اور فائدے کا ذریعہ بنے۔ فقال لا، آپ نے فرمایا آدھا مال بھی اس حالت میں صدقہ کرنے کی ساتھ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ثم قال الثلث والثلث کبیر او کثیر، آپ نے فرمایا اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو چلو 1/3 مال اس حالت میں صدقہ کر دو، البتہ 1/3 بھی بڑا ہے یا زیادہ ہے، کہا آپ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، آپ نے ارشاد فرمایا سعد، تو اپنی موت کے بعد اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جائے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو اپنی موت کے ساتھ اپنے وارثوں کو فقیر چھوڑ جائے، تیرے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو انہیں خوشحال چھوڑ جائے، تیرے مرنے کے بعد وہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، میاں تو جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی خرچہ کرتا ہے جس خرچے کے پیش نظر، جس خرچے میں تیرے پیش نظر اللہ کی رضا مندی ہوتی ہے، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا،
اس خرچے پر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ حتیٰ ما تجعل فی فی امراتی کا، حتیٰ کہ تو وہ لقمہ جو اپنے گھر والوں کے منہ میں بھی ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ تجھے صدقے کا ثواب نصیب کرے گا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مخلف بعد صحابی، مجھے ایک پریشانی بے-تاب کیے ہوئے ہے، میری اگر موت ہو گئی تو میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی آیا تو آپ کے ہمراہ تھا حج کے لیے، واپس آپ چلے جائیں، میرے فرض کی وجہ سے مجھے یہاں مکے میں چھوڑ جائیں، میں یہاں، میرے ساتھی وہاں آگے چلے جائیں، میں پیچھے رہ جاؤں، یہ بات میرے لیے پریشانی، بے-تابی اور صدمے کا سبب ہے۔ قال، آپ نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة۔ اگر تو پیچھے رہ گیا اپنے مرض کی وجہ سے اور یہاں رہتے ہوئے تو نے جو عمل صالح کیا اس کی وجہ سے اللہ تیرے درجے کو اور تیری منزلت کو اور مقام کو اونچا کرتا رہے گا۔ یعنی تو ہمارے ساتھ واپس نہ بھی گیا اور مرض کی وجہ سے یہاں ٹھہر کر تو اللہ کی فرما برداری میں مصروف رہا تو ثواب تو برابر تیرا جاری رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ثم لعلک ان تخلف، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بہرحال یہ لگتا ہے کہ تو پیچھے رہ جائے گا، یعنی اللہ تجھے لمبی عمر نصیب فرمائے گا، تیری اس مرض میں موت واقع نہیں ہوگی۔ حتیٰ ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون، حتیٰ کہ اللہ تجھے اتنی لمبی زندگی دے گا کہ تیرے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو نفع پہنچائے گا، تیرے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو نقصان اور صدمات کا شکار فرمائے گا، یعنی بڑے کام اللہ نے اے ساتھ تم سے لینے ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں صحت دے دے گا۔ اللہم اغفر لاصحابی ہجرتہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میرے ساتھی ہجرت کر گئے تھے، اللہ ان کی ہجرت میں خلل نہ ڈالنا، ان کی ہجرت کو جاری رکھنا۔ امضِ لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، اے اللہ ان کی زندگی میں ایسی کوئی مجبوری پیدا نہ کر دینا جس کی وجہ سے ان کی ہجرت پلٹ جائے ان کی ایڑیوں کے بل، اور یہ ہجرت میں خلل اور نقص پیدا کر بیٹھے۔ لیکن الباعث سعد بن خولہ، اے اللہ مجھے تو سعد ابن خولہ کا بھی صدمہ ہے کہ سعد ابن خولہ اس حالت میں حج کے دوران وفات پا گئے ہیں، اللہ میرے دوسرے ساتھ کو تو بچا اسے لمبی زندگی سے۔ یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن خولہ پر صدمے اور افسوس کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ سعد ابن خولہ مہاجر بھی تھے اور موت بھی مکے میں واقع ہوئی۔ یہ ایک حدیث بہت ساری وضاحتیں اور بہت سارے احکام اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
हमदर्दी खैर खाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी इंकसारी और मिलनसारी साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को अहमियत देते हैं और उनके दुख सुख में घुल मिल जाते हैं, उनके साथ शरीक होते हैं, अलग थलग होकर उनसे अपनी अपने आप को जुदा नहीं रखते, उनके साथ आप शामिल मामला रहते हैं। तो हमें इस पे ये पैगाम मिला कि हमें अगर मरीज़ का इल्म हो तो हम भी तीमारदारी के लिए जाया करें। आप आम की तकलीफ़ किसी को हो जाती तीमारदारी के लिए जाते, किसी को बवासीर हो जाती आप तीमारदारी के लिए जाते, किसी को बुखार हो जाता आप तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले जाते, किसी को कोई खुशी मिलती आप मुबारकबाद के लिए तशरीफ़ ले जाते, वलीमों में शिरकत करते, अकीक़ों में शिरकत करते, खुशियों में शिरकत फरमाते। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता के कोई खेल खेलते और कोई तीर अंदाजी का नेज़ाबाजी का मुकाबला करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें शामिल हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि लोग नेज़ा फेंकने का मुकाबला कर रहे हैं, किसका नेज़ा हदफ पर लगता है और किसका नेज़ा हदफ पर नहीं जा पहुंचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आप खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मैच देखते हुए आपने फरमाया इरमो बनी इस्माइला व अना मा बनी फुलान, बनो इस्माइल के लोगों तुम नेज़ा फेंको, तीर फेंको, निशानाबाजी का मुकाबला करो। इन्ना अबाकुम कान राबिया, तुम्हारे अब्बा जी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम माहिर तीर अंदाज थे। व अना मा बनी फुलान, और मुझे भी इस खेल में शामिल कर लो, मैं फ़लाँ टीम की तरफ से मुकाबले में खेलूँगा। जब दूसरी टीम ने सुना कि हमारे मुकाबिल फरीक के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो गए हैं तो वो अलग हो गए। उन्होंने कहा हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। आपने फरमाया क्यों नहीं खेलते? उन्होंने कहा आपके मुकाबले में आना ये हमें वारा नहीं खाता, हम पसंद नहीं करते। आपने फरमाया खेल ना ख़त्म करो, इरमो वाना माकुल्लिकुम, तुम तीर अंदाजी करो, मैं दोनों टीमों की तरफ से। आपने फरमाया तुम तीर अंदाजी करो, मैं दोनों टीमों की तरफ से हूँ। तो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में सबसे ज़्यादा मुमताज़ नज़र आती है। अलग थलग रहना, दूर दूर रहना, मुँह बना कर रहना, अपनी पर्सनैलिटी को बाकी सब लोगों से मुमताज़ करके रखना, लोगों को अपनी पहुंच से दूर रखना वगैरह वगैरह, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं अपनाई। घुल मिल के रहे, खुशी गम में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजुई फरमाया करते थे। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ ले आते, मेरा भाई अबू उमैर छोटा बच्चा था, चिड़िया पाली हुई थी, चिड़िया उससे मानूस, वो चिड़िया से मानूस खेलता रहता था, पकड़ता छोड़ता पकड़ता छोड़ता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते, आप देखते कि अबू उमैर चिड़िया के साथ खेल रहा है, आप उसके दिलजोई फरमाते, प्यार करते। फिर एक दिन अल्लाह का करना अबू उमैर की चिड़िया मर गई, अबू उमैर की चिड़िया मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। आज अबू उमैर बेचैन, बेकरार, अफसुर्दा, अफसोस के आलम में बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब किया, सर पर हाथ फेरा, चेहरे पर हाथ फेरा, मोहब्बत का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, अबू उमैर तेरी चिड़िया तुझे छोड़ गई है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते हैं, फ़िक्र क्यों करता है, हम तेरे साथ हैं। चिड़िया अगर चली गई है तो हमने तुझे कब तन्हा छोड़ा है, आ हमसे बातें कर, हम तेरी
دلجوئی کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میرے والدین حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے، میں چھوٹی سی بچی ہوں، میرے ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، میں بھی بھاگتے دوڑتے اپنے ابا جی کے ساتھ آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ پیار فرماتے، باتیں کرتے، میری دلجوئی ہو جاتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ مہر نبوت کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ مہر نبوت تھی جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، چھوٹا سا گوشت کا سفید رنگ کا حصہ بڑھا ہوا ہے، دو کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان تھی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، آپ کی رسالت و نبوت کی سچائی، میں اس کے ساتھ کھیلتی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہ کہتے۔ میرے ابا جی نے مجھے ڈانٹا اور کہا یہ کیا کرتی ہو، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بچی کو کھیلنے دو، سنتن سنتن۔ آپ نے فرمایا بچی بہت اچھی ہے، بچی بہت اچھی ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے سنتن، سنت، جس کا معنی ہے حسنتن، حسنتن۔ جو میں حبشہ میں پیدا ہوئی تھی تو حبشیوں کی زبان کے کچھ لفظ مجھے آتے تھے، تو جو بولی مجھے آتی ہے اس بولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی منصر ابن ہشام یا ہشام ابن منصر ہیں، منصر ابن ہشام نام بھول رہا ہے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ورنہ ابھی یہ حدیث پڑھی ہے چند دن پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا جب پیدا ہوا تو انہوں نے وہ بچہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ بلکہ ابو اسید کا بیٹا تھا، ابو اسید کا بیٹا تھا، پیدا ہوا، ابو اسید لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ اب 4-6 دن کا بچہ ہو اور اسے گود میں رکھیں، یہ بات بس کہنا آسان ہے، ورنہ والدین بھی جب تک بچہ انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل نہ ہونا، وہ عام طور پر وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، اس سے ذرا بڑا ہونے دو، اس کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ گود میں رکھا، کہتے ہیں ابو اسید کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کوئی چیز پڑی ہے اور آپ اس کی طرف توجہ کر کے متفکرن بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ میرا گود میں ہے، بچے کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ کی توجہ سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف توجہ کو دیکھ کر میں نے اشارہ کیا کہ بچے کو آپ کی گود سے اٹھا لو اور واپس لے جاؤ، بچے کو آپ کی گود سے اٹھا لو اور واپس لے جاؤ۔ آپ کی گود سے بچے کو اٹھایا گیا، بندہ واپس چلا گیا۔ فلما استفاق، آپ کی توجہ جب وہاں سے ہٹی، آپ نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ بچے کو ہم نے طلبنا، یا رسول اللہ بچے کو تو ہم نے واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے بچے کا؟ کہتے ہیں میں نے فلاں نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بل اسمہ منذر، اس کا نام منذر ہے، اس کا نام۔ قربان جائے ابو سعید پر، مجھے یقین تقریباً یہی ہے کہ ابو سعید نے یہ نہیں بتایا میں نے اپنے بچے کا کیا نام رکھا، انہوں نے کوئی نام رکھا ہوا تھا نا، بچے کا کوئی نام رکھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نام سنا کہا نہیں
اس کا نام منذر ہونا چاہیے، اس کا نام منذر ہونا چاہیے۔ تو بس منذر ہی بتایا، ابو سعید نے اپنا جو نام رکھا ہوا تھا وہ بتایا ہی، جو خود نام رکھا ہوا تھا وہ بتایا ہی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے ذاتی اور پرسنل معاملات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تابعداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ پرکشش شخصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ سولیوں پر چڑھ جاتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو عمیر کی وفات ہو گئی، ابو عمیر کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل اولاد کی ہمارے حق میں دعا کی، اللہ رب العزت نے امید کا راستہ بنا دیا، اولاد کی توقع بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مرد بھی شامل ہوئے، میں بھی حالت توقع امید میں سپاہیوں میں خواتین جو جاتی تھی میں بھی شامل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں بھی گئی، جنگ سے واپس پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی واپس پلٹی۔ آپ کا طریقہ یہ تھا، مدینے کے پاس پہنچتے تو اچانک مدینے میں واپس داخل نہیں ہوتے تھے۔ رات کے وقت مدینے کے پاس پہنچے ہیں تو رات باہر گزارتے تاکہ مدینے میں اطلاع ہو جائے کہ قافلے والے آ گئے ہیں، گھروں کی صفائی ستھرائی، جسموں کی صفائی ستھرائی حجامتیں بنا لی جائے تاکہ آنے والا جو 2-3 ماہ کے بعد واپس گھر آ رہا ہے اسے گھر کا ماحول سازگار پرسکون اور مہیا میسر آئے، اس کا دل خراب نہ ہو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے مدینے کے پاس پہنچتے تو فوراً ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتے تھے مدینے میں، شام تک انتظار کرتے اور شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، ٹائم دیتے تھے سنبھلنے کا، تیاری کرنے کا، گھروں کی صفائی ستھرائی کا، حجامت و طہارت وغیرہ کا آپ وقت دیتے تھے۔ نفاستیں انتہا کی تھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مدینے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور حملہ کا کرنا، یہی رات وضع حمل والی رات بننے لگی، کچھ تکلیف کی صورت بن گئی، لگا یوں کہ آج رات میرے یہاں اولاد پیدا ہو جائے گی، اللہ انس رضی اللہ عنہ کو بھائی دے دے گا، ابو طلحہ انصاری کی اولاد ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے اللہ رب العزت سے، یہ ہے تعلق باللہ جو صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب رسول اللہ کو اللہ نے نصیب فرمایا، محمد رسول اللہ کی صحابیت کی شرف۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑیں، میں آپ کے ہمراہ قافلے میں جاؤں، آپ مدینے واپس آئیں، میں آپ کے ہمراہ مدینے میں واپس آؤں۔ میری تمنا کے مطابق میں نکلی تو ساتھ تھی۔ اب میں واپس پلٹی ہوں، صبح آپ نے مدینے روانہ ہو جانا ہے، میں اس اذیت، اس تکلیف کی وجہ سے یہاں ٹھہر جاؤں اولاد کی پیدائش کے حوالے سے تو میری تمنا پوری نہیں ہوگی، اللہ تو اپنی کرم نوازی فرما، میرے بچے کی ولادت میں تاخیر فرما دے، میرے بچے کی ولادت میں تاخیر فرما دے تاکہ میں جیسے آئی تھی ویسے ہی قافلے کے ہمراہ میں مدینے واپس پہنچ جاؤں، اور پھر اے اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمانا۔ کہتی ہیں دعا ختم ہوئی اور درد اور تکلیف بھی ختم ہو گئی، درد اور تکلیف بھی ختم ہو گئی، قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی تمنا کے مطابق مدینے میں آ گئی قافلے کے ساتھ۔ چند دن گزرے، دوبارہ
وہ تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ تکلیف شروع ہو گئی آپ، اور رات کا دورانیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹا دیا، مجھے ایک بیٹا دیا۔ میں نے بچے کو صاف ستھرا کیا، سنبھالا، لباس پہنایا، اسے تیار کیا، لیکن میں نے بچے کو نہ دودھ پلایا نہ اسے گڑتی لگائی۔ رات میں نے بچے کو خالی پیٹ بھوکا ہی رکھا، حتیٰ کہ فجر کی نماز ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے انس بیٹا گھر آیا، میں نے بچہ اسے دیا۔ میں نے کہا بیٹے اپنے بھائی کو اٹھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو، اور کھجوریں میں نے کچھ ساتھ دی۔ رسول اللہ سے عرض کرو کہ میرے بچے کو گڑتی آپ خود لگا دیں، میرے بچے کو گڑتی آپ خود لگا دیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر میں اٹھا کے آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی اور صدقات کے اونٹوں اور بکریوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوائی فرما رہے ہیں، جانوروں پر اشاعت نشان لگا رہے ہیں، قربانی والے جانوروں پر جو نشان لگتے تھے، گویا پریکٹیکل زندگی شروع ہو گئی۔ فجر پڑھی ہے، اذکار اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے اونٹوں بکریوں کے درمیان اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے آتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ولدت ام سلیم، لگتا ہے ام سلیم کے یہاں اولاد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ بچہ مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیدہ بیسر، وہ نشان لگانے والا ایک برچی سی تھی جس کے ذریعے نشان لگایا جاتا تھا جانوروں پر، وہ آپ نے رکھا، بچہ میرے ہاتھ سے لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پیار کیا اور کہا کوئی چیز بھی دی ہے ساتھ آپ تمہاری ماں نے؟ میں نے کہا کھجوریں دی ہیں آپ سے۔ آپ نے کھجور لی، کھجور کو اپنے منہ مبارک میں ڈالا، اسے چبایا، نرم کیا، لعاب کے ساتھ جب کھجور مکس ہو گئی، آپ نے اپنی انگشت مبارک کے ذریعے وہ لعاب لیا اور بچے کے منہ میں لگا دیا۔ بچہ کھجور کو چبانے لگ گیا، وہ رات بھر کا بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور مجھے دیکھ کر ہنسے، اور آپ نے فرمایا رائت حب الانصار للطہور، انس دیکھتے ہو انصاریوں کو کھجور کتنی پسند ہے، پہلے دن کا بچہ ہے، میں نے کھجور منہ میں ڈالی ہے، یہ اسے چوسنے لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ سلسلہ میں حدیث لائے ہیں ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کانت الامۃ من ماء المدینۃ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی باندیوں بچیوں میں سے کوئی بچی آپ کا ہاتھ پکڑتی، باتیں کرنے لگ جاتی اور باتیں بھی کرتی جاتی اور چلتی بھی جاتی، آپ اس کا دل نہ توڑتے اور یہ نہ کہتے کہ بچے مجھے کام ہے میرا ہاتھ چھوڑ دو، آپ بچی کی دل آزاری کیوں کریں؟ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ پکڑ کے باتیں کرتے کرتے دور نکل جاتی، آپ اس کے ساتھ چلتے، بات چھوڑتی تو آپ واپس گھر آتے، گھر والے انتظار میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا یہ جو پہلو ہے بے تحاشا نمایاں ہے، بے تحاشا نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے حجات کو روک بھی بڑھا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹھاس بھی کمال درجے کی اللہ رب العزت نے رکھی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں عید پڑھی، آپ تشریف لائے، میرے گھر میں دو بچیاں آئیں، دف بجا رہی تھی اور اپنے شہداء کی تعریف میں کچھ اشعار کہہ رہی تھی، بدری شہداء وغیرہ کے بارے میں اشعار کہہ رہی تھی، اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عید کا جو دن ہے بچیاں کھیل رہی ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا بچیاں کھیل رہی ہیں، آپ چارپائی پر لیٹ گئے، آپ نے کروٹ بدلی، دوسری طرف منہ کیا، چادر منہ پر ڈالی، آپ کو نیند تو نہیں آئی تھی لیکن
لیکن آپ نے بچوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، کھیلتے رہے بچے۔ اللہ کا کرنا عید کا دن ہے، میرے ابا جی ملنے کے لیے آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب گھر میں ماحول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں اور بچیاں ہیں وہ شور مچا رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں، اور میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں بھی وہاں موجود ہوں، کم عمر ہی تھی۔ تو میرے ابا جی نے ناراضگی کا اظہار کیا، امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطانی آلات رسول اللہ کے گھر پہ بجاتے ہو، تمہیں اس کا خیال نہیں آتا ہے ایسا نہ۔ ابو بکر نے ڈانٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے فرمایا یا ابا بکر دعہما، رہنے دو، فإن لكل قوم عیدا وهذا عیدها، ہر قوم کی خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، آج ہماری عید ہے، بچوں کو خوش ہونے دو۔ لیعلم اليہود وان فی دیننا فسحۃ، یہودیوں کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دین میں تنگی نہیں رکھی، وسعت رکھی۔ تو ہمیں اس حدیث کے مضامین میں ایک یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نوعیت کا تعلق رکھتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ لاکھوں لوگ ہیں، 1.5 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، ایک بھائی بیمار ہوا ہے، آپ اسے پوچھنے کے لیے سفر حج کے دوران کئی مرتبہ اس کے خیمے میں جا بیٹھتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اللہ عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔